JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना ने नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को वोट देने के सवाल पर कहा, हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, न नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार। बोले, मौजूदा इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव पर JUI को शिकस्त दी गई। जो समझता है धांधली हुई साथ आ जाए, जो नहीं समझते वो मजे करें। हमारा इख्तिलाफ PTI के वजूद से नहीं, उनकी ज़हनियत से है। इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी, फजलुर रहमान स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। स्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक था तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। सरबराह JUI ने साथ ही अपने बयान से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। बोले, ये मेरा नहीं, पार्टी की मजलिसे शूरा का मौक़िफ़ है। बोले, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, आज हम भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का रात गए आसिफ जरदारी की जानिब से राब्ते का दावा। कहा, आसिफ जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राब्ता किया। पैगाम दिया गया कि PP की तरजीह अब भी तहरीक इंसाफ है। बानी चेयरमैन ने वाजे किया है, अवामी मैंडेट चुराने वालों से बात नहीं होगी। दस्तियाब क़यादत को बता दिया, कल बानी PTI से मुलाकात में राब्तों से आगाह करूंगा। आसिफ जरदारी ने किसी से राब्ता नहीं किया, पीपल्स पार्टी की तरदीद। कहा, आसिफ जरदारी राब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते। चेयरमैन PP ने नून लीग को वोट देने का वाज़े ऐलान किया है। गैर संजीदा रहनुमाओं के बयानात पर तवज्जो न दी जाए। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे। मरियम नवाज कहती हैं, वजारत अज़्मा का ओहदा कबूल न करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्होंने सियासत छोड़ दी। आइंदा 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ सियासत बल्कि वफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब असम्बली के मजीद 6 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान किया, 9 मुंतखब अरकान का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। राना सनाउल्लाह को वज़ीर आला पंजाब की मुशीर बराए कानून बनाए जाने का इम्कान। सूबाई वज़रा में मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट के नामों पर गौर। नामों की हतमी मंजूरी कायद नवाज शरीफ पार्टी सदर शहबाज शरीफ देंगे। मईशत की बेहतरी के लिए बानी PTI को वजीर आजम बनाना होगा। अवामी मैंडेट से खाली कमजोर हुकूमत से मसाइल मजीद बढ़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे, ओछे हथकंडों के बावजूद। अवाम का इज़हार मोहब्बत काबिले तहसीन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, नून लीग को कहना चाहती हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने अवाम का पैसा लूटा और अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब कौम के वोट को इज्जत दें। बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों ने वोट बेचा तो कौम माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ के साथियों ने उन्हें जमीनी हकाइक से आगाह नहीं रखा। नवाज शरीफ ने लंदन से वापस आकर महसूस किया, सूरत हाल मुख्तलिफ है। मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की सोच नवाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ जो बातें करते हैं वो तजर्बा 16 माह में नाकाम हो चुका। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, इंतखाबी नताइज आने के बाद नवाज शरीफ का फैसला तब्दील हुआ। इलेक्शन के मौके पर जोशीली तकरीरें की जाती हैं। हर जमात के पास इलेक्शन के मौके पर एक बयानिया होता है। 2 दिन मीटिंग करके लीडरशिप ने तजावीज को सुना और इत्तफाक से फैसला सुनाया। नून लीग की हुकूमत को जहां सपोर्ट की जरूरत होगी करेंगे। पार्टी CEC में बहुत से लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। विफाक में PTI की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? PTI ने अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर शुरू कर दिया।
حتمی فیصلہ بانی PTI کریں گے. علی محمد خان کہتے ہیں 136 کے جادوئی نمبر سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. دھرنے اور احتجاج کے بجائے ہمیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے. پنجاب میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر حکومت بنانا ہمارا حق ہے. کراچی میں ہمارا مینڈیٹ MQM کو دیا گیا. PTI کی کور کمیٹی کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا. آئندہ کے لاہے عمل پر مشاورت کی جائے گی. PTI خیبر پختونخوا میں جس سے چاہے اپنے معاملات طے کر لے. جماعت اسلامی نے طے کیا تھا قومی سطح پر PTI سے اشتراک قومی مفاد میں ہوگا. جماعت اسلامی کے ترجمان قیصر شریف کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے امیدواروں کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. جیتی ہوئی نشستیں ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے تنخواہ سے زیادہ کام کیا، ان کا احتساب کریں گے. PTI رہنما عاطف خان کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے دباؤ برداشت کیا مگر غیر قانونی کام نہیں کیا. حکومت سازی کے لیے بانی PTI سے مشاورت میں مشکلات ہیں. سیاسی جماعتوں کا اتحاد صرف بانی PTI کے خلاف اپنی چوریاں بچانے کے لیے ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو PTI اکثریت حاصل کرتی. نواز شریف نے لاہور کی سیٹ بھی ہاری مگر ان کو جتوایا گیا. NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کل محفوظ فیصلہ سنائیں گے. NA 128 لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے کل جواب طلب کر لیا. PS 88 کراچی سے کامیاب. PTI حمایت یافتہ امیدوار اعجاز سواتی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اعجاز سواتی کا کہنا ہے حلقے کے عوام، دوستوں، ترقی و خوشحالی کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں. امید ہے پیپلز پارٹی حقیقی طور پر حلقے کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی. غیر مشروط طور پر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں. اعجاز سواتی کی شمولیت سے سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 86 ہو جائے گی. سندھ میں وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ مضبوط امیدوار. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کچھ پارٹی رہنماؤں نے فریال تالپور کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی تجویز دی. فیصلہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشاورت سے ہوگا. کراچی میں نامعلوم افراد نے 7 سالہ بچے کا گلا کاٹ دیا. زخمی حالت میں کارڈیو اسپتال کے پیچھے جھاڑیوں میں پھینک دیا. آبان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت شہرک کٹنے سے ہوئی. صدمے سے والد کی حالت غیر. کہتے ہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں. پولیس آبان کے قاتل کو ڈھونڈ نکالے. آبان 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا. رحیم یار خان کے شیخ زاید اسپتال کے اپ گریڈیشن. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے OPD گائنی وارڈ اور نئے کارڈیالوجی وارڈ کا افتتاح کر لیا. کہتے ہیں منصوبہ 1 ارب کی لاگت سے مکمل کیا. شیخ زاید اسپتال کو نجی اسپتالوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور جدید بنا دیا. امید ہے کہ نئی آنے والی حکومت مجھ سے بہتر کام کرے گی. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث چند ماہ میں بڑی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ. ایپٹما نے وزارت توانائی، تجارت اور SIFC کو خط لکھ دیا. انڈسٹری کی بندش سے بے روزگاری بڑھے گی. ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتیں بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام سے تقریباً دگنی ہیں. بجلی 50 روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے. ایپٹما کے سیکرٹری جنرل شاہد ستار نے کہا برآمدی صنعت دم توڑ رہی ہے اور پاکستان دنیا میں اپنی مارکیٹ شیئر کھو رہا ہے. مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے 60 سے 70% صنعتیں چند مہینوں میں بند ہو جائیں گی. مبینہ دھاندلی کے خلاف پشتونخوا میپ کا یوب میں احتجاج. کوئٹہ DI خان شاہراہ دوسرے روز بھی بند. قلعہ سیف اللہ، پشین، لورالائی میں بھی شاہراہیں بلاک. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کی ریٹ قائم رکھیں.
صوبے میں 80% سے زیادہ راستے کھل چکے. جو راستے بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں وہ مشکلات بڑھا رہی ہیں. آپ نے الیکشن میں پرفارم نہیں کیا تو خمیازہ عام شہریوں کو نہیں بھگتنا چاہیے. عوام کے لیے پریشانیاں بڑھانے کے بجائے سہولتوں پر توجہ دیں. سینٹ الیکشن سے پہلے موجودہ ایوان کا آخری اجلاس 19 فروری کو طلب کر لیا گیا. ارکان الوداعی تقریر کریں گے. قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے اجلاس میں مہرتاج روغانی نے کہا میں 6 سال سے اپنے بل پر پیش رفت نہیں کرا سکی, فیل ہو کر سینٹ چھوڑ رہی ہوں. سینیٹر مشتاق بولے پارلیمنٹ عوام کو حق نہیں دے سکا, مجھے دکھ ہے کہ ہم ناکام ہوئے. آج ویلنٹائن ڈے ہے, معافی دے دیں. شریک ملزم پیش نہ ہونے پر پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار کی عدالت سے استدعا. عدالت نے کہا آپ تو پھول دے آئے ہوں گے, یہاں کا کیا بنے گا. پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی اینٹی کرپشن کورٹ میں سماعت. چودھری پرویز الہی کو عدالت لایا گیا. شریک ملزم عبداللہ پیش نہ ہوئے. عدالت کی برہمی پر وکیل نے کہا ملزم کو شدید بخار ہے, آج کی حاضری سے معافی دے دیں. عدالت نے کہا ملزم کی بیماری کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کریں ورنہ ضمانت منسوخ کر دیں گے. سپریم کورٹ نے توہین مذہب کے ملزم کی ضمانت منظور کر لی. مزید انکوائری کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ایک تصویر کی بنیاد پر توہین مذہب کا کیس بنا دیا, جیسے آپ ہی اسلام کے محافظ ہیں. جیسے ہی کیس آتا ہے پولیس مقدمہ درج کر لیتی ہے. پولیس ڈرپوک ہونے لگی تو بہادر کون رہے گا. شکایت کنندہ نے کہا پیر زبیر صابری کے پاس دوست کے ساتھ دم کرانے گیا, وہاں توہین آمیز تصویر لگی تھی. جسٹس مسرت ہلالی بولی آپ پیر کو نہیں مانتے تو دوست کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. پیر کا دم اپنے کام نہیں آ رہا جو 7 ماہ سے جیل میں ہے. کوئٹہ کی پولیس کالونی میں شوہر کے تشدد سے لیڈی کانسٹیبل جاں بحق. پولیس نے ملزم ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق سمیرہ نے ثناء اللہ سے تیسری شادی کی تھی. لاہور میں بغیر اجازت کھانا کھانے پر مالکان کا گھریلو ملازمہ پر تشدد. پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا. دہشت گرد اسرائیل بے لگام, غزہ میں خون ریزی نہ رک سکی. 24 گھنٹے میں مزید 103 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی فوج کی رفح اور خان یونس میں بمباری. نصر اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائیں. 3 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں شہادتیں 28,500 سے زائد ہو چکی. 13,000 کے قریب بچے شامل ہیں. اسرائیلی فوج رفح میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں پر دھاوا بولنے کو تیار. ہزاروں مظلوم فلسطینیوں کی شہادت پر جشن. غزہ بارڈر پر امریکی CIA کے سابق ڈائریکٹر اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ رقص کی ویڈیو وائرل. بھارت میں دہلی چلو کسان تحریک زوروں پر. مظاہرین دہلی سے 200 کلومیٹر دوری پر. پنجاب اور ہریانہ کے بارڈر پر مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں. مودی سرکار کا مارچ روکنے کے لیے طاقت کا استعمال. محنت کشوں پر آنسو گیس کے شیلنگ برسائے. ایران میں مرکزی گیس پائپ لائن تخریب کاری کی زد میں 2 مقامات پر دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی. حکام نے دہشت گردی کے پیش نظر متعدد صوبوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا. خود پر ڈاؤٹ کیا تو جانی مرے گا, ڈر کو آؤٹ کیا تو ہیرو بنے گا. HBL PSL سیزن 9 کا آفیشل اینتھم کھل کے کھیل جاری کر دیا گیا. راک اسٹار علی ظفر اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا. علی ظفر نے PSL سیزن 1, 2 اور 3 میں آواز کا جادو جگایا. اس کے بعد کئی گلوکار آئے, رنگ نہ جما پائے. بھائی آئے اور آتے ہی چھائے. علی ظفر کی آواز میں اینتھم نے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. 8 سال کپتانی کی, ہٹانے سے پہلے بات تک نہ کی گئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہیڈ کوچ شین واٹسن نے آتے ہی سرفراز احمد کو قیادت سے ہٹا دیا. ذرائع کا کہنا ہے میٹنگ میں فیصلہ صادر کرنے سے پہلے سرفراز کو اعتماد میں بھی نہ لیا گیا. گلیڈیٹرز کے رائلی روسو کو کپتان اور سعود شکیل کو ان کا نائب مقرر کیا.